खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पादरी इमानुएल तबस्सुम है और न्यू यरूशलेम चर्च मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। अजीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकलने वाले 7 सलीबी कलमात के बारे में हम गौर कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से निकलने वाले दूसरे सलीबी कलमे के बारे में। मेरे साथ हवाला देखिएगा लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो अजीजों, दूसरा सलीबी कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, निजात का कलमा है, निजात की यकीन दहानी। यीशु मसीह मौत, जब यीशु मसीह सलीब पर है तो उसके दाएं और बाएं 2 डाकू भी मसलूब हुए और जहां पर एक बड़ी भीड़ उसे ताने दे रही है, उसे मुख्तलिफ तरह की बातें कह रही है और रोमी सिपाही और प्यादे और हर शख्स जो है वो उसके खिलाफ है, उसे मारा जा रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से जो पहला कलमा कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और फिर दूसरा कलमा, ये जो कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 3 सलीबी कलमे कहे हैं ये दिन की रोशनी में कहे हैं और जो बाकी 4 कलमे हैं वो तीसरे पहर के बाद यके बाद दीगरे कहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का गुनहगारों में शुमार होना, खुदावंद यीशु मसीह का बदकारों के दरमियान उसकी मसरूबियत या उसका शुमार होना, ये कोई इत्तफाक नहीं है। यसाया नबी ने मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले ये पेशनगोई करके कहा कि उसका शुमार खताकारों में होगा। वो हमारी मशक्कतें, हमारे गुनाह, हमारे पाप को उठाएगा। तो ये यीशु मसीह ने हमारी खताओं को उठा लिया। जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह है तो बेशुमार लोग उसे ताने दे रहे हैं और लेकिन उस वक़्त में जब यीशु मसीह सलीब पर है तो लूका यूं उसको रकम करता है कि जो बदकार भी उसके साथ सलीब पर थे उनमें से एक ये ताने देने लग गया। हालांकि दोनों उसके साथ सलीब पर है लेकिन एक जो है वो खास तौर पर लिखा है उसके बारे में कि वो ताना मार के यीशु मसीह को कहने लगा कि तू मसीह नहीं है, तू आप भी बच और हमको भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू है वो ये उसको झिड़क कर कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता। अब गौरतलब बात यह है कि पहला उसे ताने दे रहा है, दूसरा डाकू जो है वो खुदा की बात कर रहा है। बेशक इसने सारी जिंदगी नेकी नहीं की है, बदी के अंदर, गुनाह के अंदर, बदकारी के अंदर अपना वक्त सर्फ किया है। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस डाकू की जो ज़हन खुलता है, खुदावंद यीशु मसीह का जो फजल इस पर जाहिर होता है, वो खुदा के बारे में बात करता है। वो कहता है कि खुदा से डरना चाहिए, यानी वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि खुदा एक है और खुदा से डरना ये वाजिबी है। और फिर दूसरी बात वो कहता है कि हम सब सजा में जो गिरफ्तार हैं, हम जो दोनों सजा में गिरफ्तार हैं, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, हमारी सजा वाजिबी है। कहता है कि हम जो सजा में गिरफ्तार हैं, हमारी सजा जो है वो वाजिबी है और हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। खुदा के कलाम में भी ये बात लिखी है कि हर शख्स अपने कामों का बदला पाएगा जो अपने बदन के वसीले से उसने किए। जब मसीह के तख्ते दाद के सामने हाजिर किया जाएगा तो अपने कामों का बदला पाएगा, खा उसने भले किए हैं, खा उसने बुरे काम किए हैं। तो यहां पर वो कहता है हमारी सजा वाजिबी है, अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। खुदावंद यीशु ने अपनी जिंदगी में ये बात कही कि तुम में से कौन है
جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، وہ گناہگاروں کی صف میں کھڑا ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ پطرس کہتا ہے اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ اور یہاں پر ڈاکو کہہ رہا ہے اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنی سزا جو پا رہے واجبی ہے، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے یسوع سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ وہ کس قدر یسوع مسیح کو بادشاہ اور خداوند قبول کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، خداوند یسوع مسیح نے جو نجات کا وعدہ کیا ہے وہ ہمارے نیک کاموں کے سبب سے نہیں کیا، وہ ہماری نیکی اور بھلائی کے سبب سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے خاص فضل کے سبب سے ہے۔ پالوس رسول افسس کے خط کے اندر لکھتا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اب یہ جو ڈاکو کو نجات مل رہی ہے، یہ خدا کے فضل کا یہ آئینہ دار ہے، اور کس قدر ڈاکو کا نجات پا جانا یہ خدا کے فضل کے توفیل ہے۔ حالانکہ مسیح وہاں پر اس نے مسیح کو دیکھا ہے، اس کے بدن سے خون بہتا ہوا، اس کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اسے تانے جو مارے جا رہے ہیں، اسے صلیب پر جو کس قدر اسے کیلوں سے جکڑا ہوا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ڈاکو کو اس وقت میں اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے اپنی نجات کی طرف وہ گامزن ہے، تیار ہے۔ اس نے ساری زندگی اس نجات کے لیے کوشش نہیں کی ہے، لیکن اب اسے جب موقع ملا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے، اس کا نام یسوع ہے، اور اس نے پہلے کلمے کو بھی سنا ہے جو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے کہا گیا کہ باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دیتا ہے، یسوع معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنی طاقت سے نجات نہیں پا گیا، خدا کی رحمت کے توفیل، گناہ کی جو دیوار ہے وہ ڈھا دی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ڈاکو کا نجات پا جانا، گنہگار انسان کی یہ نمائندگی کر رہا ہے۔ ڈاکو اس انسان کی جو باغ عدن سے نکالا ہوا ہے، اس انسان کی جس کا بچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ ڈاکو نمائندگی کر رہا ہے اس انسان کی۔ تو یہاں پر اس نے اپنی نجات کی بے بسی کا اقرار کیا، ہماری سزا واجبی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہ میں جائے۔ وہ جانتا ہے کہ توبہ ایک ایسا رستہ ہے، ایمان لانا ایک ایسا رستہ ہے جس کے ذریعے سے میں حقیقی توبہ کر کے گناہ کی کاجت پا کر میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اور اس کی دل کی آنکھ روشن ہو گئی۔ اس کی دل کی آنکھ جب روشن ہوئی تو اس نے یسوع مسیح کو جان لیا کہ کس طرح سے میری سزا واجبی ہے۔ خدا میرے گناہ کے سبب سے مجھے عذاب میں، مجھے آگ میں ڈال سکتا ہے، میری سزا واجبی ہے۔ اور خدا کے سامنے وہ اقرار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس کے اندر احساس گناہ موجود ہے، وہ اپنے احساس گناہ کے لیے خدا کے سامنے، یسوع کے سامنے وہ ویلا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مان لیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ وہ معاف کر سکتا ہے جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو، گناہ وہ معاف کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ اور یسوع نے جب مفلوج کو شفا دی، مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس وقت اس نے اس بات کو بیان کیا یہودیوں کے سامنے، فقیوں اور فریسیوں کے سامنے، اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا گناہ معاف کرنے کا جو اختیار ہے، اس سے ڈاکو کو فائدہ ہوا، اس سے ڈاکو نے نجات پا لی۔ اور پھر یسوع کی بادشاہی کے بارے میں وہ پہلے سے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جب اوپر انہوں نے کتبہ لکھ کے لگایا ہوا ہے یسوع کی صلیب پر کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس نے جان لیا کہ یسوع ناصری صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس نے اس مکاشفے کو جان لیا کہ اس کی پوشاک، اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اس نے دانیل کی پیشن گوئی کو بھی جان لیا جس نے کہا کہ میں آسمان پر سے ابن آدم کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ وہ یسوع کو بادشاہ قبول کرتا ہے
اور پھر ایمان کی آنکھوں سے وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی وہ یسوع کو کی آمد ثانی کا بھی اقرار کرتا ہے، یسوع کی آمد ثانی کو بھی ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، وہ ڈاکو نجات پا گیا، یسوع نے اس کو نجات دی، اس کی زندگی کے اندر اطمینان، وہ بے شک بدی اور گناہ میں اس نے زندگی بسر کی، پر اطمینان کے ساتھ وہ مرا، اور اس نے اس بات کو سوچ لیا کہ اگر آج میرے پاس موقع ہے، اگر میں اس موقع کو گوا دیا، میں ابدیت میں نہیں جاؤں گا۔ اس ابدیت میں جانے کے لیے پالوس کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ اس ابدیت میں جانے کے لیے اسطفنس کہتا ہے اے یسوع میری روح کو قبول کر۔ اس ابدیت میں جانے کے لیے بے شمار ہمارے گناہ جو کرمزی ہیں ان سے وہ ہمیں رہائی دیتا ہے۔ یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اس نے کہا کہ راہ، حق و زندگی میں ہوں، اور اس بات کو ڈاکو جان گیا کہ میری رفاقت جو ٹوٹی ہوئی ہے، گنہگار انسان کی رفاقت، وہ آج بحال ہو سکتی ہے۔ اور یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یسوع کا یہ وعدہ کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یسوع سے فردوس میں ابدی زندگی کے اندر لے گیا، جنت میں لے گیا، ہمیشہ کی زندگی میں اسے داخل کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ خداوند یسوع کے ساتھ رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح کی نجات کو نہیں پایا، اس کے فضل کے طفیل اس کی نجات کو پالے، اس کی فضل کے طفیل اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، آپ کے گناہوں کو وہ معاف کرنے اور آپ کو فردوس میں داخل کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔